السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ عزیز سامعات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ اللہ نے تمام انبیاء کرام سے عالم ارواح میں ہی لے لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج آسمانی کے شرف سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے بہترین نمونہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں جنت اور نافرمانی میں جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خدائے بزرگ و برتر کے ہی محبوب نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط اول قرار پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضرت عمر کو یہاں تک بھی فرما دیا کہ اگر اپنی جان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں محبت کی جگہ پانے والی تمام چیزیں گنوائیں: آبا و اجداد، اولاد، بھائی، خاوند، بیویاں، رشتہ دار، مال، تجارت، محلات اور وغیرہ۔ اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد سے زیادہ کسی کے دل میں ہو تو پھر وہ عذاب کا انتظار کریں۔ سورۃ توبہ۔ گویا محبت رسول ایمان کے لیے لازم ہی نہیں بلکہ اس کے ناقص ہونے پر اللہ نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے حقیقی محبت کیسے ہوگی۔ آئیے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں تو پھر اللہ سے پوچھیں کہ حب رسول کے کیا اصول و ضوابط ہیں، اور خود حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انداز محبت سیکھتے ہیں۔ آداب رسالت ہم دیکھیں گے۔ سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو محبت رسول کے آداب یوں سکھاتے ہیں: اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر دین میں نئے اضافے نہ کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور یوں اونچی اونچی باتیں نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے اونچا بولتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ہی برباد نہ ہو جائیں اور تم کو پتہ ہی نہ چلے۔ سورۃ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ سورۃ احزاب کے اندر اللہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ صحابہ نے جب یہ حکم درود سنا تو وہ عربی ہونے کے باوجود خود درود بنانے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں درود سکھائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کی تعلیم دی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود کی فضیلت بھی بتائی: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا، بخیل ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے
اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ آئیے درود و سلام کو لازمی معمول بنا لیں، لیکن جعلی نہیں، جو مسنون ہے اس کو جو ہے نا ہم درود جو ہے نا اپنی زندگی میں ایک حصہ ضرور رکھیں اپنے دین کا، کہ اس میں ہم نبی پہ درود پڑھیں۔ اس کے بعد اگلا محبت رسول کا تقاضا ہے نعت گوئی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو شعروں میں بیان کرنا بھی اچھا عمل ہے، لیکن اس کے لیے کچھ حدود اور شرائط لازمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، بس کہا کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین تعارف قرآن مجید نے کروایا ہے، تو آئیے قرآن پڑھیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کا بھی حق ادا ہوگا اور تلاوت کلام کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اب اگلا پوائنٹ ہے تقاضۂ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محبت رسول کا اتباع سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر، اگر آپ کی اطاعت کرو گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تو فرقہ وریت، گروہ بندیاں اور ملکی تعصبات سے بالا تر ہو کر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اطاعت کو ہی محبت کی شرط ٹھہرایا ہے۔ فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سنت کو پس پشت ڈالنے والوں سے لا تعلقی کا بھی اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس جس نے میری سنت پر چلنے سے گریز کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میری عزیزہ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جو کچھ رسول تمہیں دیں سورۃ حشر کے اندر وہ لے لو، جس چیز سے تمہیں منع کیا اسے رک جاؤ۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ٹھہرایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان بھی رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی کرتے ہیں اور کامل اطاعت بھی کرتے ہیں۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور اس نور پر چلے جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو آئیے ہم شکل و صورت لباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بنائیں، توحید و سنت کے گوہر بنیں، سچ، عدل و انصاف، امانت، دیانت، اخوت، رواداری کی پاکیزگی اپنائیں اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی کرنے والے بنیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جہاد کی تیاری بھی کریں، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو بھی تیار رہیں، اور اپنے آپ کو شرک، بدعت، زنا، چوری، ڈاکہ، جوا، شراب نوشی، سود خوری، جھوٹ، غیبت اور عیب جوئی وغیرہ اعمال بد سے بچائیے۔ اپنے آپ کو اسوہ حسنہ کے سانچے میں اس طرح ڈالیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عکس نظر آئے اور سنت مطہرہ کی خوشبو سے سارے عالم کو معطر کر دیں۔